خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے خیالات کا خانہ۔ مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں بہت عکس پریشان۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں بتا نہیں۔ آج جو ہے وہ میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اقبال نے خطاب و جوانان اسلام کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی۔ انہوں نے نوجوانوں کو جو ہے وہ ان کا ماضی یاد کروایا کہ ان کا ماضی کیا تھا، اور جو ہے وہ آج جو ہے وہ ہمارا ملک مسلمان جو ہے وہ کس اسٹیج پر ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج صدر ڈالا، تمدن آفرین اخلاق جہاں داری، وہ صحرا نشین عرب یعنی چتر بانوں کا بہبان۔ تو اقبال نے کہا کہ وہ لوگ جو بکریاں چراتے تھے، وہ لوگ جو اونٹ چڑھاتے تھے، ان کو جو ہے وہ ایک تہذیب میں لے آنا، ان کو لیڈر بنا دینا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے اونٹ کے لیے جو ہے وہ چلانے کے لیے بھیجتے تھے تو میں گم کر کے آ جاتا۔ اگر جو ہے وہ لائن کے لیے کہتے کہ ان کو لائن میں لگائیں تو میں ان کو لائن میں نہیں لگا سکتا۔ وہ ایک زمانہ پھر وہ آیا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو عروج ہے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت۔ اگر جو ہے وہ ہم سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں تو وہ جو ہے وہ 600 سال تک حکومت چلتی رہے۔ اگر ہم جو ہے وہ ہندوستان میں دیکھیں تو یہ بھی 300 سال تک حکومت چلتی رہے۔ اس کے بعد سلطنت تیمور کو دیکھیں تو مسلمانوں کا جو عروج ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور اگر ہم جو ہے مسلمانوں کی تاریخ کی بات کریں، اگر ہم تھوڑا غور کریں تو 1900 اگر یہ جو 900 ہجری سے لے کر 600 ہجری سے لے کر 900 ہجری ہے، اس کے دوران مسلمانوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ عروج رہا، اور اس عروج کے دوران جو ہے وہ مغرب جو تھا وہ اس وقت زوال پذیر تھا، اور ان کے جو زوال کی اگر ہم جو ہے وہ وجوہات کو دیکھیں اور وہ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ 1948 سے پہلے مغرب جو ہے اس میں ایک کالے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ گورے کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے۔ آج جو ہے وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، مگر ہم جو ہے اگر اسلام کو دیکھیں تو اسلام کا تو پہلا مؤذن جو ہے وہ بھی حبشہ سے حضرت بلال حبشی۔ 1937 سے پہلے یورپ میں عورت کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا، قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت کو رکھ دیا، ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جنت بہت بڑا مقام ہے مگر وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو اسلام نے جو ہے وہ جو کچھ بھی دیا، اگر ہم یورپ کی بات کریں تو پھر یہ جو عروج کا زمانہ تھا، اس عروج کے اندر یورپ نے کیا کیا کہ اس نے مسلمانوں کی جو کتابیں تھیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع، جلدی سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا۔ جب ٹرانسلیٹ کیا تو اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ عروج کی طرف جانا شروع ہوگی، اور مسلمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بستیوں کی طرف جانا شروع ہوگی۔ اگر میں یوں کہوں کہ جو نظام آقا علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا، اس نظام کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ انہوں نے اپلائی کر دیا، اور مسلمانوں نے اس نظام کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کو اقبال نے کہا کہ ہر کوئی مستے میں دو کے تانا آسانی، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے کار کے قرآن پر۔ تو جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور وہ ترقی کرتے کہ اب جو ہے جب ہمارے جو مسلمان ہیں اب چونکہ ان سے متاثر ہیں، تو اب کبھی جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ آئنسٹائن کی بات کریں گے، کبھی جو ہے وہ نیوٹن کی بات کریں گے،
کبھی جو ہے وہ اسکندر اعظم کی بات کریں گے، کبھی جو ہے وہ کسی چنگیز خان اور ہلاکو خان کی بات کریں گے، ان کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ حالانکہ اگر ہم مسلمانوں کی طرف دیکھیں تو مسلمانوں میں بھی ایسے لیڈر ہیں. آپ فاروق اعظم کی جو ہے وہ حکومت کو دیکھیں، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت، کسی کی حکومت بھی اتنی بڑی نہیں تھی. اسکندر اعظم کی جہاں تک بات ہے تو وہ 17 لاکھ مربع میٹر کا تھی. اور اگر جو ہے وہ ہم اس کے علاوہ محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا جو عروج تھا، اب اسی زمانے کے اندر جہاں عروج کی بات تو مسلمانوں میں جابر بن حیان، ابن سینا اور یہ سارے لوگ جو ہے اسی زمانے میں پیدا ہوئے. اور جس کو جو ہے وہ اقبال نے بھی جو ہے وہ کوٹ کیا. اقبال نے کہا کہ گوادی ہم نے جو اسلاف کی میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف کی میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. تو گویا کہ اقبال نے کہا کہ جب میں یورپ میں گیا، میں نے وہاں جو ہے وہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومتوں کا جائزہ لیا. جب مسلمانوں نے حکومت کی، جب دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ ہماری کتابوں سے سرچ کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ترقی کی، تو آج جو ہے وہ ہم ان کا کوئی جو ہے وہ سکسیس کے جو ہے وہ اصول ان سے لیتے ہیں، ہم مینجمنٹ کے اصول ان سے لیتے ہیں، ہم سیاست جو ہے وہ ان کی پڑھتے ہیں، ہم ان سے متعارف ہیں، ان سے جو ہے وہ ہم زیادہ فائد بھی ہیں. جبکہ آقا علیہ السلام کی موجودگی میں اور آقا علیہ السلام کی سیرت میں اور آقا علیہ السلام کی اگر ہم سیرت کی بات کریں تو آپ نے تو زندگی کے ہر موڑ پر ہر اینگل سے جو ہے وہ رہنمائی کی. آپ کو جو ہے وہ باحیثیت استاد دی. اگر جو ہے وہ آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ باحیثیت تاجر دیکھے تو آپ نے نیشنل سے انٹرنیشنل لیول تک جو ہے وہ تجارت کی. اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو باحیثیت سپہ سالار دے تو آپ نے جو ہے وہ 27 غزوات کی، بہت بڑی بات ہے، تو 27 غزوات جو ہے وہ آپ نے لڑی. اگر کوئی جو ہے وہ آپ کو باحیثیت حکمران یا باحیثیت سیاستدان دیکھتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ آپ اس میں بھی نمایاں ہیں. آپ نے جو ہے وہ ایک ان لوگوں کو جو بکریاں چلانے والے تھے، وہ لوگ جو اونٹ چلانے والے تھے، ان کو ایک ریاست میں تبدیل کیا، پھر آہستہ آہستہ نیشنل سے انٹرنیشنل لیول. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے لوگوں سے متعارف ہونا چاہیے، اپنے لوگوں سے متاثر ہونا چاہیے، اپنے لیڈروں کو پڑھنا چاہیے. بلکہ اقبال نے کہا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کر جائے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار. تو اقبال نے یورپ کو بڑے قریب سے دیکھا. آج یورپ جو ہے وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے اور اسلام کو جو ہے یہ دہشت گردی بنا رہے ہیں، جس کو جو ہے وہ اقبال نے کوٹ کیا کہ یہ فاقہ کش جو منہ سے ڈرتا نہیں چلا. روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و جمع سے نکال. انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، چاہے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، مگر جو بات کر رہا ہوں، مگر آقا علیہ السلام کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کر ان لوگوں میں بڑی ہے کہ یہ فاقہ پر جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. انہوں نے یورپ کو کہا کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو مارنا چاہتے ہو تو یہ کبھی نہیں مرے گا. ان کے مارنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، جو نکل نہیں سکتی. تو آج یورپ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. مگر ہم جب بات کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کیا ہٹلر جو ہے وہ مسلمان تھا؟ کیا چنگیز خان جو ہے وہ مسلمان تھا؟ ہیروشیما ناگاساکی میں جو بم بلاسٹ ہوئے کیا مسلمانوں نے کیے؟ تو اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم آقا علیہ السلام کے انقلاب کی بات کریں
تو آپ کا جو انقلاب تھا اس میں تو صرف 259 لوگ مارے گئے تھے اور اتنا بڑا انقلاب آ گیا. اور ادھر افغانستان میں کیا ہوا, عراق میں کیا ہوا. ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی جرنیل کو بھیجتے تو آپ کا اعلان ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ جرنیلوں کو نصیحت کرتے کہ آپ نے بچوں کو قتل نہیں کرنا, آپ نے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا, آپ نے عورتوں کو قتل نہیں کرنا, آپ نے ان کی عبادت گاہوں کو پسمار نہیں کرنا, آپ نے فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. تو ہمارا اسلام تو یہ تھا. ہمارے اسلام میں تو یہ بھی نہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اسلحہ لے کر, تلوار لے کر جو ہے وہ بازار سے نیام کے بغیر کر دیا جائے, وہ بھی گناہ ہے. تو اسلام تو اس چیز کا نام تھا. یہ جو اسلام ہے کہ جس اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگائے اور جو ہے وہ بم بھی بلاسٹ کرے مدرسوں میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں, بازاروں میں, اور معصوم لوگوں کو قتل بھی کرے, تو وہ اسلام نہیں ہے. اگر کوئی شخص یوں کر رہا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جانوں کہ یہ خوارج ہیں, بلکہ کتوں کا جو لفظ ہے وہ استعمال کیا. اور خوارج کا پہلے ان کو خوارج کہتے تھے, آج کی زبان میں جو ہے ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. کہ اس بات پر جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا سنے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ بدل تیرے. تو جس نے بھی